فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ اول۔ مؤلف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 55ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 654، اور بیان جاری ہے جنگ صفین کا، اور ہم وہیں سے سلسلے کو جوڑ رہے ہیں جہاں پہ ہم نے پچھلی ریکارڈنگ میں منقطع کیا تھا۔ اس محاربہ حق و باطل میں عمار ابن یاسر خاموش تماشائی کی حیثیت سے نہ رہ سکتے تھے۔ وہ جنگ آزما تلوار کے دھنی اور مانے ہوئے مرد میدان تھے۔ بدر، احد، خندق اور دوسرے غزوات میں شریک ہو کر اپنی شجاعت کا لوہا منوا چکے تھے، اگرچہ اب ہاتھوں میں راشا، چہرے پر جھریاں اور کمر میں جھکاؤ آ گیا تھا، اور عمر کی 93ویں منزل طے کر چکے تھے، مگر انحطاط عمر کے باوجود جوانوں سے آگے نظر آتے تھے۔ رنگ گندم، سینہ چوڑا چکلا، آنکھیں بڑی، قد لمبا، ریش سفید اور تیور شجاعانہ تھے۔ جب سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنی شہادت کی خبر سنی تھی تو جذبہ جہاد سے مخبور اور شوق شہادت میں سرشار رہتے تھے۔ شام کے باغیوں کو دیکھ کر پیغمبر کی صدائے حق، اے عمار، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، کانوں میں گونجنے لگی۔ خمیدہ کمر میں پٹکا باندھا، لٹکی ہوئی بھووں کو اوپر اٹھایا، کانپتے ہاتھوں میں تلوار لی اور امیر المومنین کے سامنے آ کر اجازت طلب ہوئے۔ حضرت نے نظر بھر کر عمار کو دیکھا اور فرمایا، ٹھہرو، خدا تم پر رحم کرے۔ عمار نے حضرت کو اذن جہاد دینے میں متردد دیکھا تو کہا، پیغمبر اکرم مجھے شہادت کی خبر دے گئے تھے، اب میں عمر کی آخری منزل میں ہوں اور شہادت گاہ میری نظروں کے سامنے ہے، لہٰذا مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت نے عمار کے تیور دیکھے تو انہیں بادل نخواستہ اجازت دی۔ عمار نے زرہ پہنی، ہتھیار سجائے، گھوڑے پر پڑی جمی اور آسمان کے طرف بلند کر کے کہا، بار الہا، تو خوب جانتا ہے کہ اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ تیری رضا اس میں ہے کہ میں دریا میں پھانس جاؤں تو میں ایسا کر گزرتا۔ اے خدا، تو جانتا ہے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ تیری خوشنودی اس میں ہے کہ میں تلوار کی نوک اپنے سینے پر رکھوں اور اتنا جھکوں کہ تلوار میرے سینے چیر کر پشت کے پار ہو جائے، تو مجھے اس میں بھی دریغ نہ ہوتا۔ میں آج کے دن تیری خوشنودی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں سمجھتا کہ ان فاسقوں سے جہاد کروں۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ اس عمل سے بڑھ کر کوئی عمل تجھے خوش کرنے والا ہے تو میں اس میں بھی کوتاہی نہ کرتا۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 26 پر موجود ہے۔ امیر المومنین نے ایک دستہ فوج عمار کی زیر کمان ترتیب دیا، علم لشکر ہاشم ابن عتبہ مرقال کے سپرد کیا اور ان سے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے ہاشم، تم کب تک روٹیاں توڑتے رہو گے؟ اٹھو اور دشمنان دین سے جنگ کرو۔ ہاشم نے جو جواب دیا اس کی ترجمانی سعدی نے یوں کی، ہاشم نے علم لینے کے بعد معاویہ کے لشکر کی طرف نظر دوڑائی اور ایک دستہ فوج کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ ذوالقلع کا قبیلہ ہے۔ پھر ایک اور دستے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ قریش اور اہل مدینہ کا ملا جلا مجمع ہے۔ پھر دوسری سمت اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ قریش اور اہل مدینہ کا
پھر دوسری سمت اشارہ کر کے پوچھا کہ اس گنبد نما خیمے کے گرد و پیش کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ معاویہ اور ان کے حفاظتی دستے ہیں۔ کہا کہ خیمے میں ادھر بھی کچھ لوگوں کی جھلک دکھائی دے رہی ہے۔ بتایا گیا کہ یہ عمرو ابن عاص اور اس کے بیٹے اور اس کے حالی موالی ہیں۔ جب فوجیں سب بستہ تیار ہو گئیں تو عمار یاسر نے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے جانباز، اٹھو اور اس فتنہ پردازوں سے جنگ کرو جنہوں نے خون عثمان کے قصاص پر جنگ چھیڑی ہے اور لوگوں کو فریب دینے کے لیے کہتے ہیں کہ عثمان مظلوم مارے گئے اور ہم ان کے قصاص کے طالب ہیں۔ انہیں قصاص سے کیا مطلب؟ انہیں تو جنگ چھیڑنے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے تھا، اور یہ بہانہ ان کے ہاتھ لگ گیا جس سے وہ عوام کو برگلا کر میدان میں لے آئے ہیں۔ اس جنگ و قتال کا مقصد صرف اقتدار حاصل کرنا ہے۔ انہیں نہ دین سے کوئی لگاؤ ہے اور نہ حق سے کوئی واسطہ۔ وہ نہیں چاہتے کہ دین و مذہب کی پابندیاں ان کے مادی لذائذ اور دنیاوی تعیشات میں حائل ہوں۔ اس تقریر کے بعد ہاشم نے علم کو جنبش دی، لشکر میں حرکت پیدا ہوئی اور ہاشم اور عمار دونوں ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور فوجوں کے جلو میں دشمن کی صفوں کی طرف بڑھے۔ عمار جس طرف سے ہو کر گزرتے صحابہ ہجوم کر کے ساتھ ہو جاتے۔ معاویہ نے جب اس جمع غفیر کو بڑھتے دیکھا تو ابو الاوار سلمہ سے کی قیادت میں تازہ دم فوجوں کو میدان میں اتارا۔ عمار یاسر نے سپاہی شام میں عمرو ابن عاص کو دیکھا تو اسے مخاطب کر کے کہا، توف ہے تیری اوقات پر، تو نے مصر کے چند روزہ حکومت کی خاطر اپنے دین تک بیچ ڈالا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو نے ہمیشہ اسلام کے خلاف بغاوت کر کے اپنی کجروی کا ثبوت دیا ہے۔ عمرو نے کہا کہ ہم خون عثمان کا بدلہ لے رہے ہیں۔ کہا، تو نے یہ قدم اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں اٹھایا؟ میں اس سے پہلے بھی 3 مرتبہ پیغمبر اکرم کے لشکر میں شامل ہو کر تجھ سے لڑ چکا ہوں، اور جس نظریے کی بنا پر پہلے لڑا تھا آج بھی اسی نظریے کو سامنے رکھ کر لڑ رہا ہوں۔ اے عمرو، کیا تو پیغمبر کا یہ اشارہ بھول گیا کہ اے عمار، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تم اسے جنت کی طرف بلاؤ گے اور وہ تمہیں دوزخ کی طرف دعوت دے گا۔ مجھے دیکھ اور پہچان، میں عمار ہوں۔ عمرو کے پاس ان باتوں کا جواب ہی کیا تھا، سن کر چپ رہا۔ جب دونوں طرف کے لشکر بالمقابل کھڑے ہوئے تو تلواروں اور نیزے لے کر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور تلواریں تلواروں سے ٹکرانے لگی۔ اس گھمسان کی جنگ میں ایک کو دوسرے کی خبر نہ رہی۔ عمار اور ہاشم بھی اسی ریلے میں بہہ کر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ عمار پیری اور ضعیفی کے باوجود کانپتے ہاتھوں سے تلوار چلاتے اور دشمن کو روندتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ لڑتے لڑتے نظریں اٹھیں تو دیکھا کہ ہاشم کھڑے ہیں۔ کہا، اے ہاشم، کیوں کھڑے ہو؟ آگے بڑھو اور دشمن کی صفوں میں گھس کر حملہ کرو۔ اب جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جنت تیغ اور سنان کے سائے میں ہے۔ اگر یہ لوگ ہمیں پسپا کر کے بحرین کے نخلستان تک دھکیل کے لے جائیں، جب بھی ہمیں یقین ہے کہ ہم حق پر ہیں اور یہ لوگ باطل پر ہیں۔ ہاشم نے علم لہرایا اور برق خاطف کی طرف دشمن کی صفوں پر ٹوٹ پڑے۔ سروں پر تلواریں چمکی، سینوں میں نیزے اترے اور لاشوں پر لاشیں گرنے لگے۔ عمرو ابن عاص نے دیکھا تو کہا کہ اگر یہ سیاہ جھنڈے والا یوں ہی لڑتا رہا تو عرب کا صفایا کر دے گا۔ ہاشم اور عمار کے پے در پہ حملوں سے شامیوں کی 5 صفوں میں سے 3 صفیں منتشر ہو گئیں۔ جب چوتھی صف پر حملہ آور ہونے کی نوبت آئی تو جان توڑ کر مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور ان میں سے قبیلہ ازد اور بجیلہ نے قبیلہ ہمدان کے جوانوں پر بھرپور حملہ کیا، جس سے وقتی طور پر ان کے قدم اکھڑ گئے اور ایک ٹیلے پر چڑھ کر پناہ لینے کے لیے پیچھے ہٹے، مگر بجیلہ اور ازد نے تعاقب کر کے انہیں میدان میں اتار لیا۔ اب ہمدان کے جواں مردوں نے جم کر جو مقابلہ کیا تو ان کے 3000 آدمیوں کو تہہ تیغ کر کے بقیت السیف کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ عمار یاسر اپنے ہمراہیوں کو لے کر آگے بڑھے اور ان جتھوں کے قریب پہنچ گئے جو معاویہ کے گرد حصار باندھے کھڑے تھے۔ معاویہ نے انہیں آگے بڑھتا دیکھا تو حفاظتی دستوں کو حکم دیا کہ وہ آگے بڑھ کر ان کا راستہ روکیں۔
چنانچہ وہ شمشیر بکف آگے بڑھے۔ ان لوگوں میں عمرو ابن عاص کا بیٹا عبداللہ بھی تھا، جو ایک تلوار کمر پہ لٹکائے اور ایک تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ جب عمار نے اس سمت کا رخ کیا جدھر عبداللہ تھا تو عمرو اپنے بیٹے کو دیکھ کر چلایا، ہائے میرا بیٹا! معاویہ نے کہا، حوصلے سے کام لو، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ کہا، یہ میرا بیٹا ہے، اگر تمہارا بیٹا یزید ہوتا تو میں دیکھتا کہ تم کس طرح صبر کرتے ہو۔ آخر عمرو کے چیخنے چلانے کی وجہ سے چند شامی آگے بڑھے اور عبداللہ اور اس کے ساتھیوں کو صفوں سے باہر نکال لائے۔ عمار یاسر حملوں پر حملہ کر رہے تھے۔ ایک شخص کے ہاتھ سے زخمی ہو گئے۔ قوت و طاقت نے جواب دے دیا اور آگے بڑھنے کی ہمت نہ رہی۔ زخموں نے نڈھال اور پیاس کی شدت سے بے حال کر دیا۔ آپ کے غلام راشد نے دودھ میں پانی ملا کر پیش کیا۔ آپ نے اس میں سے کچھ پیا اور کہا، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات سچ ہے۔ میں آج اپنے دوستوں سے ملاقات کروں گا۔ محمد مصطفیٰ اور ان کے گروہ سے رسول اللہ فرما گئے تھے کہ اس دنیا میں میرا آخری رزق پانی میں ملا ہوا دودھ ہوگا۔ اور یہ روایت ہے تاریخ ابو الفدا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 176۔ دودھ پینے سے جسم لاغر میں کچھ توانائی آئی اور پھر حملے کے ارادے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دل میں جان دینے اور مر مٹنے کا جذبہ تھا۔ دنیا کی زندگی سے جیو اچاٹ ہو چکا تھا اور ہر قدم طلب شہادت میں اٹھ رہا تھا۔ آپ مصروف جہاد تھے کہ باغی گروہ کے ایک فرد ابو الغاویہ فزاری نے آپ پر نیزہ مارا اور ابن جون سکسی نے آگے بڑھ کر تلوار سے سر قلم کر دیا۔ امیر المومنین کو عمار کی شہادت کی خبر ہوئی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ ان کی میت پر آئے اور لاش کو دیکھ کر یہ 2 شعر پڑھے، اے موت آ اور مجھے سکون اور راحت سے ہمکنار کر، تو نے میرے تمام دوستوں کو فنا کر ڈالا ہے اور مجھے بھی چھوڑنے والی نہیں ہے۔ مجھے یوں نظر آتا ہے کہ تو میرے دوستوں میں سے ایک ایک کو پہچانتی ہے، گویا کوئی بتانے والا تجھے ان کی نشاندہی کر رہا ہے۔ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کے بعد فرمایا کہ جو شخص عمار کی موت سے رنجیدہ خاطر نہیں ہے وہ اسلام سے بہرہ یاب نہیں ہے۔ اس کے بعد نماز جنازہ ادا کی اور انہی کپڑوں میں اسی سرزمین پر انہیں دفن کر دیا۔ عمار کی شہادت سے شامیوں کے ذہنوں میں انتشار پیدا ہوا اور ان کا باغیانہ موقف بے نقاب ہو گیا، کیونکہ ان میں سے ایک طبقے نے پیغمبر اکرم کا یہ اشارہ سن رکھا تھا، انہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا جو سیدھی راہ سے منحرف ہوگا اور ان کا آخری رزق دودھ ہوگا جس میں پانی ملا ہوا ہوگا۔ یہ روایت تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 157 پر ہے۔ اسی حدیث کی بنا پر ذوالقلائے حمیری کو ذہنی پریشانی لاحق ہو گئی، مگر عمرو ابن عاص نے یہ کہہ کر اسے اطمینان دلا دیا تھا کہ عمار ہماری طرف پلٹ آئیں گے۔ اب وہ زندہ ہوتا تو عمرو سے پوچھتا کہ تمہارا وہ دعویٰ کیا ہوا، اور ممکن تھا کہ وہ اس واضح حقیقت کو دیکھ کر عمرو کے فریب کا پردہ چاک کرتا اور اپنے قبیلے سمیت باغیوں کے گروہ سے علیحدہ ہو جاتا۔ چنانچہ عمرو نے عمار کی شہادت پر اس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ میں عمار کے قاتل سے زیادہ خوش ہوں یا ذوالقلع کے مارے جانے سے۔ خدا کی قسم، اگر ذوالقلع کے جیتے جی عمار قتل ہو جاتے تو وہ شامیوں کو لے کر علی کے لشکر میں شامل ہو جاتا۔ یہ روایت موجود ہے تاریخ کامل جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 158 پر۔ خزیمہ ابن ثابت انصاری بھی عمار کی شہادت سے پہلے مرتدد اور حق و باطل کی تمیز سے قاصر رہے اور اس وقت تک تلوار اٹھانا گوارا نہیں کیا جب تک عمار شہید نہ ہو گئے، اور جب وہ شہید ہو گئے تو کہا کہ اب مجھے کوئی شبہ نہیں رہا کہ باغی گروہ وہ ہے جس کا سرغنہ معاویہ ہے۔ یہ کہہ کر جہاد کے لیے میدان میں اتر آئے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ عمرو ابن عاص کے بیٹے عبداللہ کے دل میں بھی کھٹک پیدا ہوئی اور اس نے اپنے باپ عمرو سے کہا کہ آج ہم نے اس شخص کو قتل کیا ہے جس کے چہرے سے پیغمبر اکرم نے اپنے ہاتھ سے گرد جھاڑتے ہوئے فرمایا تھا، اے سمیہ کے بیٹے، لوگ تو ایک ایک اینٹ اٹھا رہے ہیں اور تم اجر و ثواب کی خاطر 2 اینٹیں اٹھاتے ہو، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ روایت ہے تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 158 پر۔
ابن عاص نے معاویہ سے کہا تم نے سنا ہے عبداللہ کیا کہتا ہے؟ معاویہ نے عبداللہ اور دوسرے عوام کی پریشان ذہنی پر قابو پانے کے لیے فوراً کہا کیا ہم نے قتل کیا ہے؟ کیا ہم نے قتل کیا تو اس نے کیا کیا ہے جو انہیں لے کر آیا ہے؟ اور یہ روایت ہے تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 158۔ معاویہ کا کہنا تھا کہ شامیوں میں سے ہر شخص یہ کہتا سنا گیا کہ عمار کا قاتل وہ ہے جو انہیں لے کر آیا ہے۔ حضرت علی نے پرفریب تعویل سنی تو فرمایا کہ پھر حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے جو انہیں میدان احد میں لے کر آئے تھے۔ ہاشم ابن عتبہ میدان میں اترے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو دم لینے کے لیے رکتے دیکھا تو انہیں جھنجھوڑتے ہوئے کہا تم میں سے جو اللہ کی خوشنودی اور عقبہ کی سرخروئی چاہتا ہے وہ دشمن سے ٹکرانے کے لیے آگے بڑھے۔ لشکر میں حرکت پیدا ہوئی اور نیزے تان کر آگے بڑھے۔ جس سمت سے بڑھتے شامی فوجیں راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی اور تلواروں سے تلواریں ٹکرانے لگتی۔ اسی اثنا میں شامی فوجوں میں سے ایک غسعانی نوجوان صفوں سے باہر نکلا اور یہ شعر پڑھا میں نے یہ اندھوناک خبر سنی ہے کہ علی نے ابن عفان کو قتل کر ڈالا ہے۔ پھر امیر المومنین کو برا کہتا ہوا حملے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ ہاشم نے اس کے تیوروں سے سمجھ لیا کہ یہ نوجوان فریب خوردہ اور قتل عثمان کے پس منظر سے بے خبر ہے۔ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہوئے اس سے کہا کہ اے شخص اپنے موقف پر نظر کر اور اللہ سے ڈر، کل تجھے اللہ کے روبرو اس کا جواب دینا ہوگا۔ کہا میں تم لوگوں سے جنگ کرنا دینی فریضہ سمجھتا ہوں، اس لیے کہ نہ تم نماز پڑھتے ہو اور نہ تمہارا امیر نماز پڑھتا ہے، اور تمہارے امیر ہی نے تو تم لوگوں کے تعاون سے عثمان کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ ہاشم نے کہا تجھے عثمان سے کیا واسطہ؟ انہیں صحابہ زادوں، تابعین اور حافظ قرآن نے قتل کیا ہے جو شریعت و احکام بھی جانتے ہیں اور دین میں بصیرت بھی رکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تو نہ دین کے بارے میں سوجھ بوجھ رکھتا ہے اور نہ امت کے اچھے برے کو سمجھنے کی صلاحیت۔ کہا کہ میں جھوٹ کو برا سمجھتا ہوں، تم نے جو بات کہی ہے وہ درست ہے۔ کہا کہ پھر جس چیز کا تجھے علم نہیں اسے جاننے والوں ہی تک محدود رکھ اور اندھیرے میں غلط قدم اٹھانے سے بچ کر رہ۔ تو نے جو کہا ہے کہ میرا امیر نماز نہیں پڑھتا تو دنیا جانتی ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی، اور روئے زمین پر ان سے بڑھ کر کون ہے جو اسرار دین کو سمجھنے والا اور احکام شرع کی پابندی کرنے والا ہو۔ انہیں رسول اللہ سے قرب اور قرابت کا وہ شرف حاصل ہے جو کسی ایک کو بھی حاصل نہیں ہے۔ تو نے ہم پر یہ الزام عائد کیا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، تو کیا تجھ کو نظر نہیں آتا کہ ہمارے آدمی راتوں کو اٹھ اٹھ کر مصلے بچھاتے، نمازیں پڑھتے اور تلاوت قرآن کرتے ہیں؟ تجھے چند شوریدہ سر لوگوں نے بہکا دیا ہے، جس کے نتیجے میں تو نے حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھ لیا ہے اور قرآن اطاعت کرتے ہوئے ضلالت اور گمراہی کی راہ پر چل پڑا ہے۔ اس نوجوان نے یہ باتیں سنی تو اس کی آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا اور کہا تم مجھے راست گو اور نیک کردار انسان نظر آتے ہو، اگر میں توبہ کروں تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ کہا کہ ہاں، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا اور خطاؤں سے درگزر کرنے والا ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان جنگ سے دستبردار ہو کر واپسی کے ارادے سے پلٹا۔ ایک شامی نے اس سے کہا اس عراقی نے تمہیں فریب دیا ہے۔ کہا کہ فریب اور ہے اور حق کی کشش اور ہے۔ اس نے مجھے باطل کی حمایت سے بچا کر ہمدردی اور خیر خواہی کا ثبوت دیا ہے۔ ہاشم اپنے ہمراہیوں کے ساتھ میدان میں کھڑے تھے کہ شامیوں کی طرف سے قبیلہ تنخو کا ایک دستہ آگے بڑھا۔ ہاشم اپنے لشکر کو لے کر ان پر حملہ آور ہوئے۔ کچھ دیر تک تلواریں چلتی رہیں۔ 9 یا 10 تنخوئی ہاشم کے ہاتھ سے تہہ تیغ ہوئے۔ اسی لڑائی کے دوران حارث ابن منظر تنخوئی نے آپ کے پیٹ پر نیزہ مارا۔ آپ بے حال ہو کر زمین پر گر پڑے۔ لشکر کی پیش قدمی رک گئی اور ایک عام بے دلی سی پھیل گئی۔ امیر المومنین نے بڑھتے ہوئے لشکر کو رکتے دیکھا تو ایک شخص کے ذریعے ہاشم کو پیغام بھجوایا کہ علم لے کر آگے بڑھو۔ ہاشم نے پیام لانے والے سے کہا ذرا میرے پیٹ کی طرف دیکھو۔
دیکھا کہ پیٹ چاک ہو چکا ہے، خون کا فوارہ ابل رہا ہے۔ کچھ دیر موت و حیات کی کشمکش میں رہنے کے بعد دم توڑ دیا اور خلد برین کی راہ لی۔ ہاشم کے ہمراہ قبیلہ اسلم کے حفاظ کی ایک جماعت بھی شہید ہو گئی۔ جب پیغمبر نے پلٹ کر امیر المومنین کو ہاشم کی شہادت کی خبر دی تو آپ ہاشم اور دوسرے شہداء کے لاشوں پر آئے اور یہ 2 شعر پڑھے۔ اس جماعت میں برید عبداللہ اور مالک کے دونوں بیٹے عروہ اور منفقس شامل تھے۔ یہ وہ تھے جن کا شمار شرفائے عرب میں ہوتا تھا۔ ہم دوبارہ شعر پڑھ رہے ہیں، ایک لائن ہم سے مس ہو گئی۔ شعر یہ تھا کہ خدا اس اسلمہ جماعت کو جزائے خیر دے جو روشن چہروں والے اور ہاشم کے گرد و پیش لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں۔ اس جماعت میں برید عبداللہ اور مالک کے دونوں بیٹے عروہ اور منفذد شامل ہیں۔ یہ وہ تھے جن کا شمار شرفائے عرب میں ہوتا تھا۔ اسی اثنا میں امیر المومنین نے شامیوں کے پرچم کے نیچے ایک جتھا دیکھا۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ قبیلہ عسان ہے۔ فرمایا کہ یہ ابھی تک میدان میں جمے ہوئے ہیں جب تک کہ ان کے سروں پر تلواروں کے بھرپور وار نہ ہوں گے اور نیزے ان کے سینوں میں نہ اتریں گے۔ یہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے۔ پھر اپنی صفوں کی طرف نظر کی اور پکار کے کہا، تم میں سے کون ہے جو ثواب آخرت پر نظر رکھ کر صبر و استقامت سے لڑے؟ اس آواز پر فوج کا ایک دستہ آگے بڑھا۔ حضرت نے محمد حنفیہ کو بلا کر کہا، تم اس دستہ فوج کو لے کر آہستگی سے آگے بڑھو اور نیزے تان کر دشمن کی صفوں کے آگے کھڑے ہو جاؤ اور میرے حکم کا انتظار کرو۔ محمد حنفیہ کے روانہ ہونے کے بعد مالک اشتر کو ایک دستہ فوج کے ساتھ ان کی کمک کے لیے بھیجا اور حکم دیا کہ اب حملہ کر دو۔ محمد حنفیہ اور مالک اشتر نے مل کر حملہ کیا۔ جب ایک ساتھ نیزے اور تلواریں لے کر دشمن کی فوج پر جا پڑے تو غسانیوں کی صفیں ٹوٹ گئیں، میدان لشکروں سے پٹ گیا اور اپنی جگہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس جنگ کی گرم بازاری میں عراقیوں کے 1000 سوار اپنے لشکر سے کٹ کر شامیوں کے گھیرے میں آ گئے۔ یہ محاصرہ اتنا شدید تھا کہ فوج بے دست و پا ہو کر رہ گئی۔ امیر المومنین نے دشمن کو گھیرا ڈالے دیکھا تو اپنے ہمراہیوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو اپنی جان جوکھوں میں ڈالے؟ عبدالعزیز ابن حارث جوفی نے کہا کہ آپ حکم دیں، میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گا۔ فرمایا، اللہ تمہارا مددگار ہو، تم شامیوں کا حصار توڑ کر اپنے لشکر والوں کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ وہ ادھر سے اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں اور ادھر سے ہم نعرہ تکبیر لگائیں گے اور ایک ساتھ گھیرا ڈالنے والوں پر حملہ کر دیں گے۔ عبدالعزیز جوفی نے ہتھیار سجائے، گھوڑے پر ایڑ جمائی، باگیں اٹھائیں اور دم کے دم میں دشمن کی صفوں تک پہنچ گئے اور نیزے سے محاصرین کے سینے چھیدتے ہوئے اور صفیں توڑتے ہوئے عراقیوں کے لشکر تک پہنچ گئے۔ لشکر نے دیکھا تو واہلیانہ انداز سے ان کی طرف بڑھا۔ بے بسی اور ناتوانائی کا احساس جاتا رہا۔ پوچھا کہ امیر المومنین کس حالت میں ہے؟ کہا کہ وہ صحیح سالم ہے اور تمہیں حکم دیا ہے کہ ادھر سے تم نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے حملہ کرو، ادھر سے ہم نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے حملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ نعروں کی گونج میں حملہ ہوا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ دشمن کی صفوں میں تہلکہ مچ گیا، حصار ٹوٹ گیا اور شامیوں کے 700 سوار لقمہ اجل ہو گئے۔ امیر المومنین نے عبدالعزیز جوفی کی جرأت مندانہ اقدام کو بہت سراہا اور تحسین آفرین کے کلمات سے ان کی عزت افزائی کی۔ امیر المومنین شامی صفوں کے مقابلے میں پرجمائے کھڑے تھے کہ شامیوں کا ایک سردار ذرا بختر پہنے صفوں سے باہر نکلا اور پکار کر کہا، ابو الحسن کہاں ہیں؟ حضرت اس کے سامنے آئے تو اس نے کہا، فرزند ابو طالب، آپ ایمان میں سابق، ہجرت میں سابق اور اسلامی غزوات میں بھی آپ پیش رہے ہیں۔ اس خوریزی کو بھی روکیے، ہم عراق آپ کے لیے چھوڑے دیتے ہیں اور آپ شام کا علاقہ ہمارے لیے چھوڑ دیں۔ حضرت نے فرمایا، اے شخص، میں نے جس چیز کو اچھی طرح جانچا پرکھا ہے، میرے لیے جنگ کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے یا ان چیزوں کا انکار کر دوں جو اللہ نے پیغمبر اکرم پر نازل کی ہیں۔ اللہ اپنے دوستوں سے یہ امر پسند نہیں کرتا کہ زمین میں اس کے احکام کی خلاف ورزی ہو اور وہ چپ سادے بیٹھے رہیں۔
نہ نیکی کا حکم دیں اور نہ برائی سے منع کریں۔ اس بنا پر جہنم میں پابجولہ ہونے سے جنگ کی سختیاں مجھے سہل نظر آئیں۔ اور یہ روایت اخبار الطوال صفحہ نمبر 188 پر۔ میدان کارزار میں تلواریں چل رہی تھیں اور مختلف فوجی دستے آپس میں گتھے ہوئے تھے کہ حضرت نے حکم دیا کہ فوج کا ہر حصہ اپنے مقابل والے دستے پر حملہ کر دے۔ چنانچہ تمام لشکر میدان میں امڑ آیا اور ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ قعقاع ابن ابرو کا بیان ہے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بجلیاں کوند رہی ہیں، پہاڑ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں اور زمین زلزلوں کی لپیٹ میں ہے۔ امیر المومنین دشمن کی صفوں میں ڈوب کر ابھرے تو سر اور چہرہ خون سے رنگین تھا اور تلوار لہو میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس گھمسان کی جنگ میں علمبرداروں کے قدم اکھڑ گئے اور صفیں درم برم ہو گئیں۔ عدی ابن حاتم جب لڑتے ہوئے ان صفوں کے قریب آئے جہاں حضرت کو چھوڑ گئے تھے تو وہاں آپ کو موجود نہ پایا۔ دریافت کرنے پہ معلوم ہوا کہ آپ اس سمت ہیں جدھر جنگ ہو رہی ہے۔ عدی وہاں پر آئے، حضرت کو دیکھا تو کہا، یا امیر المومنین، آپ زندہ ہیں تو ہر مصیبت آسان ہے۔ میں کشتوں کے کٹے ہوئے اعضا کو رونتا ہوا آپ تک پہنچا ہوں۔ آج تو نہ ہمارا سردار باقی رہا ہے اور نہ اس کا کوئی سردار بچا ہے۔ سعید ابن قیس ہمدانی نے میدان جنگ سے حضرت کو پیغام بھجوایا کہ یا امیر المومنین، ہم اس وقت دشمن پر غلبہ حاصل کر چکے ہیں۔ اگر کسی دستے کو ہماری امداد کی ضرورت ہو تو ہم اس کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ حضرت نے ان کی صفوں کے قریب قبیلہ ربیہ اور ہمدان سے کہا کہ تم میرے لیے بمنزلہ نیزہ اور زرہ کے ہو، اٹھو اور دشمن سے میدان خالی کراؤ۔ اس آواز پر 12,000 شمشیر زن اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت نے رسول اللہ کا سیاہ امامہ سر پر باندھا اور انہی کی گھوڑے پر، جس کا نام رے یہ اور حلوے والی ہے رے تھا، سوار ہوئے، میمنہ مالک اشتر کے اور میسرہ ابن عباس کے سپرد کیا اور خود قلب لشکر میں تشریف فرما ہوئے اور ربیہ اور ہمدان کے جوانوں کو لے کر اس طرح حملہ کیا کہ دشمن کے پرے ٹوٹ گئے اور اس طرح تلوار چلائی کہ سروں کے انبار لگ گئے۔ جب لڑتے لڑتے تلوار دوہری ہو گئی تو صفوں سے نکلے، تلوار کو سیدھا کیا اور فرمایا، اگر تلوار دوہری نہ ہو جاتی تو لشکر سے الگ نہ ہوتا۔ پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور فوجوں کے دل میں گھس گئے، حملہ کیا اور کشتوں کے پشتے لگا دیے اور صفوں کو چیرتے اور دشمن کو تیغ کرتے ہوئے معاویہ کے خیمے کے قریب پہنچ گئے اور فرمایا، میں ان دشمنوں پر تلوار چلاؤں گا اور معاویہ کو بھی نہیں چھوڑوں گا جو ابھری ہوئی آنکھوں اور بڑے پیٹ والا ہے۔ معاویہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو گھوڑے کی رکاب پر پیر رکھ دیے اور میدان چھوڑ کر چلے جانے کا ارادہ کر لیا، مگر ایک شخص نے للکار کر جب شامی فوجیں پلٹیں تو انہوں نے نکل بھاگنے کا ارادہ کر دیا۔ اب شامی فوجوں نے مل کر حملہ کیا تو قبیلہ ربیہ اور ہمدان کے جواں مرد خون کے سیلاب بہاتے صفوں کو رونتے ہوئے اور لاشوں کو کچلتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ امیر المومنین نے ان کی پیش قدمی کو سراہتے ہوئے فرمایا، انہیں آگے بڑھائے لیے جا رہے تھے سعید ابن قیس، جو معزز اور قومی و وقار کے پاسبان ہیں اور شریف انسان، عزت و آبرو کی حفاظت کیا ہی کرتا ہے۔ یہ پنجشنبہ کا دن اور جنگ کا 9واں روز تھا۔ جب دن کا اجالا سمٹا اور لرزتا ہوا آفتاب اس خونی منظر کو دیکھتا ہوا غروب کی منزل کے قریب پہنچا تو وہ ہولناک اور دہشت انگیز رات آئی جو تاریخ میں لیلۃ الحریر کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ ہر طرف ایک حشر برپا تھا، تلواروں کی جھنکار اور تیروں کی بوچھار سے دل دہلے اور نعروں کی گونج اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سے کان کے پردے پھٹے جا رہے تھے۔ ہر سمت تڑپتے لاشیں اور کٹے پھٹے اعضا اڑتے نظر آ رہے تھے۔ امیر المومنین کبھی قلب لشکر میں ہوتے، کبھی میمنہ کی طرف بڑھتے، کبھی میسرہ کی طرف لپکتے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ میدان جنگ میں ہر مورچے پہ موجود ہیں۔ جس طرف دشمن کا زور بڑھتا فوراً ادھر کا رخ کرتے، تلواروں، نیزوں اور بھالوں کے اندر کود پڑتے اور اس طرح حملہ کرتے کہ صفوں پر صفیں چڑھ جاتی اور لاشوں پر لاشیں گرنے لگتی۔ آخر اس مارکہ حرب و پیکار میں نیزے ٹوٹ گئے،
تلواریں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور ایک دوسرے کو دانتوں سے کاٹنے تک کی نوبت آ گئی۔ اس رات میں 523 مرتبہ حضرت کی صدائے تکبیر کو شمار کیا گیا اور صبح کو ان کے مقتولین کو دیکھا گیا تو ان کی تعداد بھی 523 تھی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ ایک رات میں 900 سے زائد شامی آپ کے ہاتھ سے قتل ہوئے اور مجموعی طور پر فریقین کے مقتولین کی تعداد 30,000 یا 33,000 تھی۔ جب رات کا اندھیرا چھٹا تو جنگ آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ امیر المومنین کی فوجیں مالک اشتر اور ابن عباس کی کمان میں برابر لڑ رہی تھیں۔ حضرت قلب لشکر میں رونق افروز تھے اور چاروں طرف جنگ کے شعلے شامیوں کو بھسم کر رہے تھے۔ مالک اشتر تلوار لہراتے میمنہ لشکر کے جلو میں آگے بڑھے۔ جب تلوار کو جھکاتے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ پانی برس رہا ہے، اور اسے اونچا کرتے تو اس کی چمک سے آنکھوں میں خیرگی پیدا ہو جاتی۔ آپ نے پرچم حیان ابن حویزہ نحافی کے سپرد کیا اور فوج لے کر شامیوں پر ٹوٹ پڑے۔ صفوں کو منتشر کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ چند ہمراہیوں کے قدم رکے تو پکار کر کہا، یہ مردوں کا کام نہیں ہے کہ وہ بکریوں کا دودھ دھوتے رہیں اور ہاتھوں پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ مردانہ وار آگے بڑھو۔ سست قدموں میں تیزی آئی اور تازہ دم فوج کی طرح دشمن کی صفوں پر ٹوٹ پڑے۔ شامین تابڑتوڑ حملوں کی تاب نہ لا سکے اور گرتے پڑتے پیچھے ہٹے۔ امیر المومنین نے اپنی فوجوں کو فتح یابی کے قریب دیکھا تو ان کی کمک کے لیے ایک اور دستہ بھیجا اور سب نے مل کر شامیوں کا رہا سہا زور ختم کر دیا۔ ادھر شامیوں کا لشکر پس رہا تھا، ادھر امیر المومنین کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی۔ کہا، ہاں اے جواں مردوں، تم فتح کی منزل کے قریب پہنچ چکے ہو۔ دشمن دم توڑ رہا ہے، اب اسے ختم کیے بغیر دم نہ لینا۔ معاویہ کے لیے یہ وقت بڑا کٹھن تھا۔ عراقی آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے اور اب یہ توقع کی ہی نہیں جا سکتی تھی کہ شامی ان کی پیش قدمی کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ معاویہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا تھا اور سر پر مایوسیوں اور ناامیدیوں کے بادل منڈلا رہے تھے۔ انہوں نے گھبرا کر عمر ابن عاص کی طرف دیکھا اور کہا، اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے اس موقع کے لیے پہلے سے ایک تدبیر سوچ رکھی ہے۔ کہا کہ وہ تدبیر کیا ہے؟ کہا کہ قرآن مجید کو نیزوں پر بلند کر کے اسے ثالث بنانے کی تجویز ان کے سامنے رکھی جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عراقیوں کا ایک گروہ ہمارا ہمنوا ہو کر جنگ رکوانا چاہے گا اور ایک گروہ جنگ کے جاری رکھنے پر زور دے گا۔ اس طرح ہم ان میں پھوٹ ڈلوا کر جنگ کے ملتوی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ معاویہ کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے یہ اطلاع تو پہنچ ہی چکی تھی کہ اشعث ابن قیس جنگ کو کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے رکوانا چاہتا ہے اور وہ اپنے قبیلے والوں سے برملا کہہ رہا ہے، تم نے روز گزشتہ دیکھ ہی لیا کہ کتنی مہلک اور تباہ کن جنگ ہوئی ہے۔ خدا کی قسم اگر ہم کل پھر لڑے تو عرب کی ہلاکت اور عزت و ناموس کی پامالی یقینی ہے۔ یہ روایت اخبار الطوال صفحہ نمبر 187 پر موجود ہے، 188 پر موجود ہے، اور جنگ صفین کا بیان ابھی جاری ہے۔ انشاءاللہ کہ باقی بیان اگلے